مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے ہمارا. جی جی فرمائیں. میں نے نا ایک بیان سنا تھا بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا. جی جی. انہوں نے اپنے بیان میں ایک صحابہ کرام کا واقعہ سنایا تھا. حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبینہ صحابی تھے. جی جی. انہوں نے ایک گستاخ عورت کو قتل کیا تھا جی رات کے اندھیرے میں. جی. تو انہوں نے ایک اس میں نقطہ چھوڑا تھا کہ آپ کو علماء کرام بتائیں گے کہ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کس نے کی تھی. کس نے بتایا تھا کہ ان کا گھر ادھر ہے عورت کا اور وہ اس چارپائی پہ لیٹی ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ عرض کر دیں. میں آپ کو پوری حدیث سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 4361. تو وہ ان کی ایک لونڈی تھے جو بدگوئی کرتی تھی اور آپ انہیں ڈانٹا کرتے تھے مگر وہ سمجھتی نہیں تھی. ایک رات وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدگوئی کرنے اور آپ کو گالیاں دینے لگی. تو اس نابینا نے ایک برچھا لیا, اسے اس لونڈی کے پیٹ پر رکھ کر اس پر اپنا بوجھ ڈال دیا, یعنی سارا گھپا دیا, اور اسے اس طرح قطر کر ڈالا. یہ حدیث کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں. اس لونڈی کے پاؤں میں ایک چھوٹا بچہ آ گیا اور اس نے اس جگہ کو خون سے لت پت کر دیا. جب آپ نے وہ برچھا مارا نا, وہ آپ تو نابینا تھے نا, آواز آئی اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا وہ میرے نبی کو برا بھلا کہہ رہی ہے. تو برچھا لے کے تو پیٹ پہ چڑھ کے پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہے نا گستاخی کر رہی ہے, تو چڑھ گئے. تو پھر وہیں سے بچہ چھوٹا تھا تو وہ اس بچہ جو خون میں لت پت ہو گیا. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس قتل کا ذکر کیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو گئے. تو چونکہ وہ صحابی تو نابینا تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے یہ کارروائی کی ہے, اور میرا اس پر حق ہے کہ کھڑا ہو جائے. یعنی آپ علیہ السلام فرماتے میں قسم اسے دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو کے بتائے کہ یہ میں نے کیا ہے, وہ بندہ کون ہے جس نے کیا ہے, کھڑا ہو کے بتائے. ٹھیک ہے جی. تو وہ نابینا کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا. وہ صحابی جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آ گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے قدم لرز رہے تھے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ بیٹھا اور بولا اے اللہ کے رسول, میں اس کا قاتل ہوں, اس لونڈی کا قاتل میں ہوں. یہ آپ کو گالیاں بکتی اور برا بھلا کہتی تھی. میں اس کو منع کرتا تھا مگر باز نہ آتی تھی. میں اسے ڈانٹتا تھا مگر سمجھتی نہ تھی. میرے اس سے 2 بچے بھی ہیں جیسے کہ موتی ہوں, اور وہ میرا بڑا اچھا ساتھ دینے والی تھی, ساتھ دینے والی اچھا تھی. لیکن یہ کیا کہ اس طرح آپ کو برا بھلا کہتی تھی, لونڈی تھی. گزشتہ رات جب وہ آپ کو گالیاں دینے لگی اور برا بھلا کہنے لگی تو میں نے اسے چھرا لیا اور اس کے پیٹ میں رکھا اور اس پر اپنا بوجھ ڈال دیا حتیٰ کہ اس کو میں نے قتل کر ڈالا. آپ نے اعتراف کر لیا کہ میں نے اسے قتل کر ڈالا ہے, حالانکہ مجھے پیاری تھی, اس سے بچے بھی ہیں میرے 2 بڑی موتی جیسے. تو میں نے اس کو, آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی, میں نے اس کو قتل کر ڈالا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا خبردار, گواہ ہو جاؤ, اس لونڈی کا خون ضائع ہے. اس لونڈی کا خون ضائع کا مطلب یہ کہ قصاص نہیں لیا جائے گا, دیت نہیں لیا جائے گا, ضائع چلا گیا, کیونکہ یہ جو ہے وہ میری گستاخیاں کرتی تھی, یعنی گستاخ رسول تھی. تو گستاخ رسول کا جو خون کیا ہو گیا, ضائع ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ واقعہ میں نے آپ کو ابو داؤد سے سنا دیا. حدیث نمبر بھی آپ کو بتا دی 4361. جی محترم. ماشاء اللہ زبردست. یہ ہمارے نیو بھائی بھی نیچے آئے ہیں, اگر کسی نے سوال کرنا ہے مائک کو میوٹ رکھیں, نیچے باکس میں لکھ دیں. ابھی میں سوال کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ مسعود بھائی کریں گے. جو بھی بھائی نیو آ رہے ہیں وہ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے لکھ دیا کریں, تو مائک میوٹ رکھ دیں. یہ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر ہم پر جادو وغیرہ کا اثر ہو, کسی نے کروایا ہو, تو کیا ہم کالا علم کرنے والے بندے سے اس کا توڑ کروا سکتے ہیں؟ سوال آپ کا یہ ہے کہ کسی پر اگر جادو کا اثر ہو تو وہ کیا کالے جادو والے کے پاس جا کے اس کا توڑ کرا سکتا ہے کہ نہیں کرا سکتا؟ پہلی بات یہ کہ جو کالا جادو کرتے ہیں نا, وہ اس میں کفری الفاظ بولتے ہیں. موسٹلی یہی ہے
کہ وہ ستاروں سے اثر لیتے ہیں اور دوسری چیزوں سے، اور کفریہ الفاظ بولتے ہیں. جو کفری الفاظ بولے، الٹا قرآن پڑھے اور دیگر چیزیں کرے تو وہ کفر ہوتا ہے. تو اس کے پاس جا کے مطلب یہ ہے کہ اس کو کہنا کہ بھئی میرے اوپر کالا جادو ہوا ہے لہٰذا آپ میری ہیلپ کریں، تو اس کفریہ کام کرنے والے کی ہیلپ لینا یہ بھی ناجائز و حرام ہے. تو ایسے شخص کے پاس نہیں جایا جائے گا. اور جو نورانی تعلیم ہے قرآن کی، حدیث کی اور آپ علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ پڑھے. اور بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے. آپ لکھیں کالے جادو کا توڑ، تو آپ کو ایک تابعی کا ذکر ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کلمات کو پڑھتا ہوں، اگر میں یہ نہ پڑھتا تو چونکہ وہ یہودی تھے، پھر یہودی سے مسلمان ہو گئے، اگر میں یہ نہ پڑھتا تو یہودیوں نے مجھے جو ہے نا بکرا بنا دینا تھا. اتنا یعنی میرے اوپر جادو کر کے مجھے بکرا بنا دینا تھا یہودیوں نے. تو وہ کلمات بھی آپ کو نیٹ سے مل جائیں گے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائیں گے. اور جو گھر میں سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں اس طرح کے اثرات نہیں آتے. سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اور جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کریں. انشاءاللہ یہ اثرات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ یہ اثرات ختم ہو جائیں گے. اور بعض اوقات ہمیں وہم بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا بخار ہو گیا نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب علی کسی نے کچھ کر دیا ہے اور کچھ ہو گیا ہے، ایسا یہ وہم بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے اللہ کے ناموں سے بدل دینی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے. انشاءاللہ یہ اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں. ٹھیک ہے جی. سندھ میں ایک بہت بڑے اللہ کے پیارے ہیں غلام محمد سو صاحب، تو کافی لوگوں سے ان کو فائدہ ہوا ہے کہ جنات کا اثر ہوتا تھا کراچی میں، دیگر علاقوں میں. وہ جا کے پڑھتے تھے، اللہ کا نام لیتے. ان کے شاگرد موجود ہیں. ویسے بھی آپ جو ہے نا کسی بھی اللہ کے جیسے دعوت اسلامی والوں نے جو ہے وہ کام ماشاءاللہ شروع کیا ہے، روحانی علاج، ان سے رابطہ کریں. تو ان سے رابطہ کریں، کالے علم والے سے رابطہ نہ کریں، یہ گناہ ہو جائے گا. جی ماشاءاللہ زبردست. جی اپنا مقصود بھائی مائک اوپن کریں. جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ یہاں پہ ابھی ہم رہتے ہیں نا سعودیہ میں، تو زور کی جو جمعے کے دن جو اذان ہوتی ہے وہ ابھی اس ٹائم ان دنوں میں زور کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہوتا ہے 11:50 پہ. جمعے کی جو اذان یہ دیتے ہیں یہ 11 بجے دے دیتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 45 منٹ 50 منٹ زور کا ٹائم ہونے سے پہلے یہ دے دیتے ہیں. تو جب جو ہی زور کا ٹائم شروع ہوتا ہے ساتھ ہی اذان ہوتی ہے اور خطبہ ہوتا ہے، پھر جماعت ہو جاتی ہے. تو جو پہلے ہماری چار سنتے ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے؟ ان کو بعد میں ادا کر لیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور ایک اور سوال ہے اگر اجازت ہو تو. جی جی. ایک کتاب ہے میں نے سنا ہے جو میرے شریف کے علماء حدیث سے کیا نام میرے جاتے ہیں 3 طرح کے جو ہے وہ ایک ٹائم میں اگر دی تھی تو وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے. ہاں وہ پیر کرم شاہ الازہری، پیر کرم شاہ الازہری. جی جی. جی جی. تو وہ میرے سنت کے علماء ہیں اور بہت بڑے علماء، اور ان کے مدرسے سے اتنے علماء جو ہے وہ فارغ ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے ان کے کیا طریقہ سا ہاں نہیں، ان کا علماء نے ان کی اصلاح کی ہے. بہت ساری یہ علمی اختلاف ہے. ٹھیک ہے جی. 4 امام جو ہے نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب یہ کہتے ہیں کہ جو 3 طلاقیں دے گا 3 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 3 ہوں گی تو یعنی 3 طلاقیں دیں 3 ہی ہو جائیں گی. بہتر تو یہ کہ پہلے 1 طلاق دے، پھر 1 مہینہ ٹھہرے، پھر دوسری، پھر 1 مہینہ ٹھہرے، پھر تیسری. لیکن اگر کسی نے یہ 3 دے دی تو یہ امت کا سمجھو کہ ایک اجماع ہے اس پر. اور قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں 29واں رکوع ہے، اس میں الطلاق مرتان، 2 طلاقیں دے دی تو اس کو رجوع کا حق بھی ہے اور صحیح طریقے سے چھوڑ بھی سکتا ہے. فَإِن طلق، اگر اس نے تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلَّ، اب اس کے لیے حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی پر تمام کا اجماع ہے. بعض نے اہل حدیث نے اس میں اختلاف کیا تو علماء نے اس کا جواب دیا، اور بھیرے والوں نے اس میں اختلاف کیا، اس کا بھی علماء نے اس کا کیا دیا ہے، جواب دیا ہے. تو کثیر اور جمہور علماء اسی طرف ہیں کہ 3 جو ہے وہ 3 ہی ہوں گی. جی جی بہت شکریہ مفتی صاحب. جی جی. جی
جی وارث بھائی مائک اوپن کریں. وارث بھائی سن رہے ہیں؟ اچھا چلیں جی. اچھا بھی ٹھیک ہے. یہ وارث بھائی ہمارے ایریا سے ہیں تو انشاءاللہ ابھی دیے پھر ان کا بعد میں سوال لیتے ہیں. جی ایک سوال اور ہے میرا اس کے بعد پھر انشاءاللہ کامران بھائی کا. مفتی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب تو سورۃ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں جی. تو کیا جماعت میں امام کے پیچھے ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ ثنا پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے جی. اور قرات سننا یہ واجب ہے. جب امام قرات شروع کر دے تو پھر آپ نے ثنا نہیں پڑھنی. اگر قرات سے پہلے آپ پہنچے ہیں تو پھر تو آپ ثنا پڑھیں گے. لیکن جیسے امام نے قرات شروع کر دی آپ نے قرآن پاک سننا ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 204 میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب امام قرات شروع کرے گا تو مقتدی خاموش رہیں گے. پھر قرات کو سنیں گے, ثنا نہیں پڑھیں گے. ثنا کا ٹائم ختم ہو گیا. جی. اچھا مفتی صاحب یہ ہمارے انڈین بھائی ہیں وارث بھائی یہ پوچھ رہے تھے کہ شادی میں رکاوٹ کا کوئی وظیفہ عطا فرما دیں. شادی میں رکاوٹ کا؟ جی رکاوٹ دور ہو جائے. جی رکاوٹ دور کرنے کے شادی مطلب جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ دور ہو جائے. جی آپ سورہ طٰہٰ 8 دن سورہ طٰہٰ پڑھیں. ڈیلی ایک مرتبہ پڑھیں سورہ طٰہٰ. 16ویں سپارے میں آدھے رکوع یعنی آدھے سپارے پر مشتمل ہے سورہ طٰہٰ. اس کو 8 دن پڑھیں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اگر مزید کام نہیں ہوتا تو مزید 8 دن اس طرح ڈیلی ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ کو پڑھیں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ٹھیک ہو گیا. جی کامران بھائی. جی السلام علیکم مولانا صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک الحمدللہ. آپ سنائیں. جی مولانا صاحب میں کامران بات کر رہا ہوں دبئی سے. فی الحال پاکستان میں آیا ہوں چھٹی. تو میرے 2 سوال ہیں. جی جی مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جو حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کی جو جنگ ہوئی ہے جی اس پہ تھوڑا سا بیان کر دیجئے کہ یہ جو ہمارے اہل سنت کے جو بہت بڑے اکابر ہیں, الیاس قادری صاحب نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا پیچھے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. حضرت جو معاویہ ہیں وہ بھی ہمارے سر کے سرتاج ہیں اور مولا علی بھی ہمارے سرتاج ہیں سروں کے. اور حضرت نبی پاک نے فرمایا جدھر علی گیا ادھر حق گیا. تو لہٰذا ہمارا یہ دبئی کے اندر ان 2 سوالوں پہ دوسرا سوال بھی ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے جنازے پہ کس نے تیر برسائے. ہمارا ادھر دبئی کے اندر اس پہ تھوڑا سی بحث بھی ہوئی, تھوڑی سی بات ہوئی تو کلیئر نہیں ہو سکا. اگر یہ جو ایک یہ سوال ہو گیا, اور دوسرا جو پہلا سوال میں آپ کو بتایا, مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم جدھر علی گئے ادھر حق گیا, ہم حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں کیونکہ ہم حنفی بریلوی ہیں. ہمارا کسی اہل صحابہ سے ہمارا بغض نہیں ہے نعوذ باللہ, ہم سب کو مانتے ہیں. بتائیں ان میں ہم کیا کرنا چاہیے, اپنا عقیدے کو کس جگہ پہ رکھنا چاہیے؟ ہم دونوں کو مانتے ہیں پر اس میں تھوڑا سا واضح کر دیجیے. چلیں بہت شکریہ. جی انفارمیشن کے لیے دینے کے لیے یہی سوال ہے میرا. جی ہم جو اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی ہے. ان سے خطا اجتہادی, وہ سمجھ رہے تھے کہ میں حق پر ہوں لیکن وہ حق پر نہیں تھے, ان سے خطا ہوئی ہے. یہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حق پر مولا علی تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی. لیکن ہم ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کسی صحابی کو برا بھلا کہنا. تو حق پر مولا علی رضی اللہ عنہ تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی ہے جسے ہم خطا اجتہادی کہتے ہیں. تو یہ تو واضح ہے کہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. اور دوسرا جو آپ کہتے ہیں کہ ابو جی مولانا صاحب اس میں اتاری سمر صاحب نے بھی ایک بیان کیا تھا کہ ایک تیسرا
جو گروہ تھا وہ اس میں ملوث ہوا تھا، اس کی تھوڑی سی انفارمیشن دیجیے، وہ کون سا گروہ تھا جس نے یہ آپس میں یہ لڑائی کے سارا واقعات ہوا؟ وہ ہوا اس طرح تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ کی طبیعت نرم تھی اور آپ نے سب کو جتنا بھی آتا تھا سب کو نوازتے تھے، سختی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب پیٹ بھر جائے نا لوگوں کے تو پھر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کوئی ڈنڈے والا نہ ہو۔ تو انہوں نے سب کو دیا، سب کو نوازا، سب کا خیال کیا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی من مانی کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور اپنی من مانی سے کوئی گورنر چینج کروانا چاہتے تھے، کچھ مطالبات تھے منوانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں پھر انہوں نے وہاں ڈیرا ڈال دیا، کچھ اس میں اختلاف ہوئے تو انہوں نے ڈیرا ڈال دیا اور انہوں نے جو ہے وہ مدینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ جو شہید کرنے ان کو بلوائی کہتے ہیں، جنہوں نے شہید کیا ان کو بلوائی کہتے ہیں۔ ان بلوائیوں کا جھکاؤ جو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ ان میں سے ایک حضرت علی کے بیٹے جو منہ بولے بیٹے تھے نا محمد، تو وہ بھی تھے محمد بن ابی بکر، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے بھی بدتمیزی کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کا بلوائیوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کو ایک فلاں علاقے میں گورنر تعینات کیا جائے۔ تو وہ یعنی جو سپورٹ کرتے، حضرت علی کا اس میں ہاتھ نہیں تھا، لیکن وہ اندر سے حضرت علی کی سپورٹ میں بعد میں آ گئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، وہ تقریباً کو 300 بندے تھے، وہ حضرت علی کے جو ہے وہ فوج میں داخل ہو گئے۔ جو قاتل تھے وہ حضرت علی کی فوج میں داخل ہو گئے۔ اب مسئلہ بن گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت امیر معاویہ، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک صحابی اور وہ بھی عشرہ مبشرہ اور پھر خلیفہ کا قتل ہوا ہے، شہید ہو گئے، لہٰذا حضرت علی جو ہے وہ قاتلوں کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا کہ بالکل جی پکڑیں گے، لیکن چونکہ قاتل کو پکڑنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا تو ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے، پتہ تو ہے یہ لوگ ہیں، لیکن کون کس نے جا کے شہید کیا، ثبوت، گواہ موجود ہوں۔ گواہ فی الحال نہیں ملے ہمارے پاس، صرف ایک زوجہ تھی حضرت عثمان کی، تو ایک کا جو ہے نا وہ ایک گواہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب قتل ہو تو قاتل خود اعتراف کرے، ٹھیک ہے جی۔ اب قاتل اعتراف نہیں کر رہے، گواہ نہیں ہے، تو ہم ان کو کیسے پکڑیں؟ ہاں ہمیں شبہ ہے کہ یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات حضرت علی یہ فرما رہے تھے کہ ابھی چونکہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، ابھی میں اگر سختی کروں گا تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے اور یہ پھر قاتل ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو آپ نے نرمی کا ہاتھ رکھا تاکہ قاتلوں کو آرام سے مزید تفتیش بھی کی جائے اور ان کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ تو قاتلوں کی چالاکی یہ تھی کہ وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے اور حضرت علی کے قریبی بن گئے، تو دوسروں کو شک یہ پڑا کہ یہ حضرت علی ان کو فیور کر رہے ہیں یا ان کو سپورٹ دی ہوئی ہے۔ تو جب یہ آپس میں دونوں صلح کے لیے جب بھی آتے تھے نا، تو بیچ والے جو قاتل تھے اصل میں، جن کو پتہ تھا کہ اب اگر ان دونوں کی صلح ہوگی تو ہم مارے جائیں گے، تو وہ بیچ میں پھر یہ چیزیں جو ہے نا وہ شرارت کرتے تھے۔ یہ تیسرا گروہ تھا جو اصل میں قاتل تھا۔ جی جی حضور، جی بہت شکریہ۔ جی جی۔ اور یہ جو میرا ایک دوسرا سوال تھا کہ جو ابو سفیان کے جنازے پہ جنہوں نے ترجیح برسائی کیوں؟ نہیں، وہ آپ سے تھوڑا مسٹیک ہو رہی ہے، وہ ابو سفیان نہیں، حضرت حسن کے جنازے سے۔ جی سوری، حضرت حسن ہے۔ ہاں، وہ یہ بات جھوٹی ہے، حضرت حسن کے جنازے پہ کوئی تیر نہیں چلائے گئے، یہ بات ایسے مشہور ہوئی ہے، جھوٹی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہاں ہاں جی جی۔ یہاں پہ کوئی کسی فقہ کی کتاب سے نہیں ہے ثابت؟ نہیں ایسا نہیں، ان کے جنازے پہ ایسے نہیں، جی جی۔ میری اس پر ویڈیو بھی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا حضرت امام حسن کے جنازے پر تیر چلائے گئے؟ تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، بائے علی نواز آن لائن لکھیں گے تو وہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ جی جی حضرت، ایک اور سوال ہے میرا، کائنڈلی آپ کا ٹائم میں زیادہ نہیں لوں گا۔ جی حضرت یہ سوال ہے، جو ہم 12 ربیع الاول والے دن میلاد مناتے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی بریلوی مسلک کے علماء ہیں، ہم یہ میلاد مناتے ہیں، یہ تو جائز بھی ہے، سنا بھی ہے، اور کچھ اس میں ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ بھی فرما کے تھے۔
جی جی کیا میلاد منانا جائز ہے کہ کیا ہمارا کہتا ہے منانا چاہیے؟ آپ اس میں تھوڑا سا واضح یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے، ظاہر آپ خوشی مناتے ہیں، اور جو اگر وفات کا دن ہوتا ہے تو اس پہ آپ دکھ نہیں مناتے بلکہ ایصال ثواب کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو لنگر کھلایا جاتا ہے یہ سمجھو کہ ایصال ثواب ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً نذرانتاً یہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو تحقیق ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام 2 ربیع الاول کو یا 4 ربیع الاول کو وفات ہوئی آپ علیہ السلام کی، 12 کو نہیں ہوئی۔ اس پہ میری ویڈیو ہیں، 2-4 ویڈیوز ہیں، اس کی واضح بخاری سے ثابت ہے۔ اس کی وجہ کہ آپ علیہ السلام نے جو حج کیا تھا نا، وہ حج کا دن جو تھا وہ جمعے کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ تو ذی الحجہ، اس کے محرم اور صفر 2 مہینے بیچ میں ہیں، تیسرا ربیع الاول ہے۔ تو اگر کیونکہ اسلام میں 29 اور 30 کا مہینہ ہوتا ہے، 28 کا یا 31 کا نہیں ہوتا، اگر تینوں اگر وہ کیے جائیں 29 کے، یا تینوں جو ہے وہ 30 کے کیے جائیں، یا 1 30 کا 2 29 کے، یا 2 29 کے 1 30 کا، تو کسی طرح بھی جو ہے وہ پیر کا دن 12 ربیع الاول نہیں بنتا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے اس پر تحقیق کی ہے، اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انبیاء تبیان القرآن میں اس کی تحقیق کی ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، 2 ربیع الاول کو ہے، کیونکہ یہ بخاری میں واضح ہے کہ آپ نے جو حج کیا نا تو وہ جمعے کا دن تھا، ٹھیک ہے، 10 ذی الحجہ تھی، تو آگے 20 دن یہ ہو گئے، پھر آگے جو ہے نا پھر 2 مہینے بنتے۔ ان مہینوں کو پوری تحقیق کے ساتھ انہوں نے تقسیم کیا، تو کسی لحاظ سے بھی 12 ربیع الاول اور پیر کا دن نہیں بنتا۔ اور یہ آپ علیہ السلام، یہ کنفرم ہے حدیث سے، بخاری سے، کہ آپ علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ پیر کے دن ہوئی ہے، دن کا تعین نہیں ہے۔ تو پیر کا دن کسی طرح بھی 12 ربیع الاول نہیں بنتا، 2 بنتا ہے یا 4 بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی بہت شکریہ حضور، آپ کی ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ جی آپ جی کو ذہن ٹھیک ہو، عطا فرمائے، شکریہ جی اور بہت مزہ آیا۔ جی اعجاز صاحب۔ جی حضور، ایک اور سوال ہے جی کہ جو عشاء کی نماز کے جو وطر ہے، اس کا نیت کرتے وقت وطر واجب کا لفظ کہنا ضروری ہے یا کچھ اور طریقے سے نیت کریں گے؟ جی، عشاء کے 3 جو وطر ہیں، جب آپ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، آپ نے جب ارادہ کر لیا کہ میں وطر پڑھ رہا ہوں، تو وہ پھر وطر آپ کے جو ویسے تو حکم ہے نا کہ یہ واجب ہیں، لیکن واجب کہنا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں، تو آپ 4 کہہ لیں، ظہر کے 4 فرض کہہ لیں، یا ویسے آپ کہہ لیں کہ ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں تبھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو واجب کہنا لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور صرف ارادہ ہے کہ میں وطر پڑھ رہا ہوں 3، اور یہ پتہ ہے سب کو کہ وطر واجب ہے، وہی میں پڑھ رہا ہوں۔ تو الفاظ زبان سے کہنا وہ لازمی نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر زبان سے کہہ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ مفتی صاحب، یہ جو زائچہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کا نام یہ ہے اور لڑکے کا نام یہ ہے تو ان کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے، ان کی نہیں ہو سکتی، تو اس کی کیا حیثیت ہے، شرعی حیثیت ہے کہ ہوتا ہے اس میں سیارے ہوتے ہیں اور سب وہ جی ہے وہ سب، اس سے کچھ شادی میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں، فرق کوئی نہیں پڑتا، اس سے فرق نہیں پڑتا، صرف وہ اپنی وہ ہندسے ہوتے ہیں وہ ملاتے ہیں کہ اس کے ناموں میں کیا فرق پڑتا ہے۔ اس کے نام جس طرح ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ کے 786 وہ عدد آتے ہیں، تو 786 لفظ جو ہے بسم اللہ نہیں ہے، صرف اس کا عدد ہے۔ جس طرح آپ کہیں جاتے ہیں، باہر کوئی سائن بورڈ لگا ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ آپ کا ذہن جاتا ہے کہ یار یہ فلاں جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 786 جو لگا ہوتا ہے، مقصد یہ کہ یہاں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور 786 لکھنے سے بسم اللہ کا ثواب نہیں ملے گا، صرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح کچھ اعداد ملاتے ہیں اور اس میں اشارے ہوتے ہیں کہ اس کے نام میں بھی یہ حاصل ہے، اس کے نام میں بھی یہ برکت ہے، تو اس لحاظ سے وہ بناتے، لیکن ان ناموں سے یا ان ذائچوں سے جو ہے نہ رشتے ٹوٹتے ہیں اور نہ رشتے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ناموں کی برکت ہے، جیسے آپ علیہ السلام کے پاس جب صلح حدیبیہ کے وقت ایک شخص آیا، تو آپ علیہ السلام نے اونٹ تھے، آپ نے فرمایا اونٹوں کو کھڑا کر دو،
اور ان کے جو گلے میں ہار ہیں اور جو قربانی کے لیے لائے گئے ہیں وہ کھڑا کر دو. وہ شخص ایسا تھا کہ ایسے اونٹوں سے محبت کرتا تھا. اس نے جب دیکھا کہ وہ اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں جو قربانی کے لیے تو وہ وہاں سے واپس ہو گیا کہ یہ مسلمان تو لڑنے آئے نہیں, یہ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے. پھر اس کے بعد فائنلی جو شخص آیا سہیل بن عمر, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اب تمہارے لیے سہل آ گئی. عربی میں سہل کہتے ہیں آسانی کو. سہیل آیا یعنی سہل آ گیا, معاہدہ ہو جائے گا. تو سہیل کے آنے کے بعد پھر معاہدہ بھی ہو گیا. تو اسے کہتے ہیں نیک شگون, اچھا یعنی کہ نیک شگون لینا, اچھا اسے مانا لینا, اچھی بات اسے اخذ کر لینا. تو سہیل سے آپ علیہ السلام نے سہل نکال لیا, آسانی نکال لی. تو وہ اس وجہ سے نکالتے ہوں گے ذائچہ بنا کے کہ اس کے ناموں میں کیا مناسبت ہے, تو اس وجہ سے پھر وہ اس طرح بات کرتے ہوں گے. ادروائز یہ کوئی اس کے ناموں سے کوئی نہیں ہوتا کہ یہ نام ملتے ہیں تو رشتہ ہوگا, نہیں ملتے تو رشتہ نہیں ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں. جی ماشاءاللہ جی, آپ کا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے ہم شادی کو آسان کر دیں. اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جہیز ختم کر لیا جائے. جب جہیز کا رولا ہوتا ہے نا پھر معاملات بڑے سخت ہوتے ہیں. تو اسلام میں سب سے آسان کام جو ہے نا وہ شادی ہے. لڑکا لڑکی راضی ہوں, 2 گواہ ہوں, ٹھیک ہے جی, تھوڑا بہت باقی دوستوں کو بلایا جائے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, نہ کوئی دہیج کا لمبا کوئی اس طرح کوئی رفڑ ہے, ایسا کوئی چیز نہیں اسلام میں. اسلام میں بڑی آسانی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں جو ہے نا شادی کرنا بڑا آسان ہے. وہاں بہت جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں اس وجہ سے کہ وہاں یہ دہیج والا سسٹم بہت کم ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا سندھ کے نوجوان جو ہے نا 18 سال 19 سال 20 سال میں باپ بن جاتے ہیں. تو مسئلہ زیادہ تر آتا ہے اس دہیج کا آتا ہے کہ دہیج دینا ہے اپنی بیٹی کو. وہ بیٹی کے ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ چلو ہم جو ہے نا وہ ہم اب بیٹی دے رہے ہیں تو تمام سہولتیں دیں. ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو انہوں نے اپنا پلاٹ بیچا ہے 25 لاکھ کا. تو ان 25 لاکھ میں بھی ان کا کام نہیں ہو رہا. ان کی بیٹی کی جو شادی ہو رہی ہے نا تو وہ 25 لاکھ بھی ان کے لیے کم پڑ رہے ہیں. تو یہ وجہ بنتی ہے کہ ہم سارا جب دینا چاہتے ہیں تو پھر اتنا ہمیں پیسہ کمانا بھی پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو آسانی یہی ہے کہ جہاں تھوڑا بہت لنک بن جائے, رشتہ طے ہو جائے, تو ان چیزوں کو نہ دیکھا جائے. ٹھیک ہے جی, فوراً جو ہے نا وہ اگر یہ بس یہ کہ جو لڑکا ہے وہ کیا کرتا ہے, کماتا ہے, ظاہر ہے بیٹی کو کیا دینا ہے اس نے, گھر ہو, 1-2 کمرہ ہو جسے وہ اچھی طرح زندگی گزار لیں, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. باقی اس کی وجہ یہ بھی ہے, کئی وجوہات ہیں, ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں تعلیم ہوتی ہے, اب بیٹی پڑھ رہی ہے ایم.اے کے بعد وہ جی ایم.ایڈ کر رہی ہے, پھر ایم.فل کر رہی ہے, پی.ایچ.ڈی تک جو بچی پہنچتی ہے تو وہ 30-35 سال کی ہو جاتی ہے. پھر اس کا لیول بھی وہ بڑھ جاتا ہے, اس لیول سے پھر رشتہ اس کو چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بڑے چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ ہماری بھی خواہش ہے کہ یہ کام آسان ہو, یہ مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے جی, دہیج والا بھی معاملہ, ابھی ہمارے ایک دوست کی شادی ہو رہی ہے تو اس میں مجھے آگے انہوں نے سرپرست کیا, تو میں نے ان کو یہ بتایا بھئی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہاں آپ اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے جو چاہیں گے ہم انکار نہیں کریں گے, وہ آپ کی اپنی مرضی, لیکن ہماری طرف سے کوئی جو ہے وہ مطالبہ نہیں ہے. تو مطالبہ کرنا یہ بہت کمینگی والی بات ہوتی ہے کہ لڑکے کی طرف مطالبہ کیا جائے کہ ہمیں موٹر سائیکل بھی دی جائے, ہمیں کار بھی دی جائے, ہمیں یہ سامان دیا جائے. یہ بہت کمینگی کی بات ہے. ہاں وہ اپنی بیٹی کو جو دینا چاہیں اپنے اس حساب سے خوشی سے وہ دیں, لیکن مطالبہ کرنا اور یہ مانگنا یہ بہت ہی میں تو اس کو کمینہ پن کہوں گا. باقی جو ہے جتنا ہو سکے سادگی میں ہو, کم لوگ جائیں کم لوگ آئیں, خرچہ اس حساب سے دیکھیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے بہت. مطلب کل ایک ہمارے ادھر بھی 4-5 سال پہلے ہمارے ہاں یہ لوگوں نے آپس میں اتحاد کیا اور کافی سارے کٹ ہوئے کہ بھئی فوتگی پر جو کوئی فوت ہوتا ہے تو اس پر کافی کھانا پکایا جاتا ہے, گوشت یہ وہ مرغن, تو سادہ کھانا ہو تاکہ ظاہر امیر کا بھی بچہ فوت ہو سکتا ہے, غریب کا بھی فوت ہو سکتا ہے, تو غریب کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے, تو لہٰذا اس چیز کو رکھا جائے کہ صرف سادہ کھانا ہو. تو کافی اس پر عمل ہوتا رہا. تو اسی طرح کل بھی میں نے ایک پوسٹ دیکھی, ایک گاؤں میں سب لوگوں نے ایکا کر لیا کہ بھئی ہم نے صرف جو ہے وہ دال پکانی ہے,
ये नहीं कि फौतगी पे जो है हमने जो है मुर्गे खाने हैं तो अच्छा है। अब देखें ना उस गरीब का कोई फ़र्द फौत हुआ है तो उसके लिए आसानी है। तो इसी तरह ये भी एका हो सकता है कि सारे गांव वाले या मुआशरे वाले बात करें कि यार शादी में हमने इस हिसाब से रखना है, इसको सादा रखना है, सादगी से अपनाना है। तो उम्मीद नज़ीर हमारे एक दोस्त हैं कोयत से, वो बताते रहते हैं उनकी बिरादरी में ये है, जब शादी हो तो बिरादरी वाले हेल्प करते हैं और जल्दी शादी हो जाती है। तो ऐसे कोई तरीके अपनाए जा सकते हैं जिसमें ये आसानी हो। और आजकल जो पैसे वाले लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं। इज्तिमाई शादियों वाला सिलसिला भी चला है कि यानी 200 जोड़े 300 जोड़ों की वो शादी करते हैं, मुनासिब फर्नीचर देते हैं, खाना खिलाते हैं और 10 के करीब जो है वो उनके रिश्तेदार आते हैं, उनको खाना देते हैं। तो ये तरीके अपनाए जाएं तो ये अहम चीज़ है जिससे जो है वो नौजवान अपना जल्दी शादी करें, लेट ना हो। जी इरफान बहुत शुक्रिया। हैदर भाई माइक ओपन करें। हैदर भाई फरमा रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। जी हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मुफ्ती साहब, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, जैसे आपने फरमाया कि अक्सर यानी कि लड़के वालों की तरफ से यानी कि जो जहेज़ का आपने बड़ा अहम मुद्दा बताया, तो इसी तरह आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें देखा गया कि एक दोस्त ही आया था, उसने भी बताया यानी कि उसकी शादी की बातचीत चल रही थी तो लड़की वालों की तरफ से भी डिमांड की जाती है। मैंने असल में यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे वो बता रहा था कि जी कि मेरे ससुराल से पूछा गया जी कि लड़का गोल्ड कितना डालेगा। अभी जैसे गोल्ड की प्राइस तकरीबन 3 लाख है या गालबन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 4 से ऊपर चली गई है। जी तो उसमें अगर आप देखें कि अगर तो उसने पूछा क्या बता दें, उन्होंने बोला कि कम से कम 3-4 तोले तो डालो। अब 3-4 तोले का मतलब है कि अगर आप 4 लाख बता रहे हैं 15-16 लाख तो ये बन जाता है। तो फिर अगर लड़की वालों से जहेज़ नहीं लिया जाता फिर वो सारी बात है घर की ज़रूरत की चीज़ें वो भी लड़के के ज़िम्मे में होंगी और ये भी यानी कि मतलब कहने का कि काफ़ी यानी कि एक्सपेंसिव हो जाता है काम। मतलब कि ये चीज़ दोनों तरफ से है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में यानी कि रहनुमाई फरमाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या सहाबा किराम के ज़माने में जो मसाले मिलती हैं कि उन्होंने कैसे निकाह किए दोनों तरफ से, क्या यानी कि तरीक़ाकार था उसको यानी कि हमें आम करना चाहिए? जी बिल्कुल, डिमांड दोनों तरफ से मुनासिब नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों की शादी की बल्कि बड़ी ही सादगी से, ठीक है जी। आपने देखा होगा नेट पे भी और रिसर्च आपने पढ़ी होगी कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने एक चक्की दी जो, ठीक है ना, और 1-2 बर्तन था, ठीक, बिल्कुल ही आम चीज़, 1-2 चादर थी, बस 1-2 सूट था, इसके अलावा ज़्यादा नहीं था। तो हमें भी उस हिसाब से देखना चाहिए। मतलब ये कि अगर अपनी बेटी को देना है तो उतना कि हम खुद दे सकें जितना हमारे पास है, ना कर्ज़ लें ना अगले को मजबूर करें कि आपने इतना देना है मैं इतना दे रहा हूँ। तो फिर दोनों तरफ से बातचीत करके इसको हल किया जाए और मुख्तसर किया जाए इन चीज़ों को, ताकि बाद में कई सालों तक कर्ज़े उतारते लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आसान है, इस्लाम में निकाह को सबसे आसान बनाया गया है। तो इसको आसानी से रखा जाएगा तो दोनों के लिए आसानी होगी। जी बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना कि दोनों तरफ से यानी कि डिमांड है, लड़की वालों की तरफ से भी और लड़के वालों की तरफ से भी। इसी की वजह से यानी कि निकाह और शादियाँ लेट हो रही हैं। मतलब कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में जैसे आपने ये वाक़या भी बयान किया तो इस तरह यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात बयान करके इस चीज़ को आम किया जाए, क्योंकि लोगों ने तो इसमें जो ख़ानदान होते हैं उन्होंने भी कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि अगर एक बंदे ने 20 लाख लगाया तो मैं 20 लाख लगाऊंगा। उनके बराबर ये चीज़ करनी शुरू कर दी है ना। तो इसके लिए यानी कि इस्लाह होनी चाहिए ताकि इस चीज़ को आसान किया जा सके। जी भाई मुमताज़ साहब कुछ फरमाना चाहते? जी मुमताज़ साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सारे लोग? जी ठीक है, आप सुनाएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह आपका दुआ है। मुमताज़ भाई कहाँ से आप?
इंडिया से। हाँ हाँ, तो पता चल गया आपके बोलने से कि इंडिया। जी जी जी। ये मुमताज़ भाई को सवाल करना, ये मुफ्ती साहब बैठे थे तो आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी मुफ्ती साहब, मैंने ये सवाल पूछना था कि आज जुमे के दौरान कुछ लोग ऐसे हैं जो नहाने के बाद भी वज़ू करते हैं, इसलिए नहाने के बाद वज़ू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रहनुमाई करते हैं। हाँ जी। बाद अक्सर पूछते करते हैं कि वज़ू बाद में करना ज़रूरी है, तो गुस्ल तो करना ही होता है, उसके बाद चीज़ें आ जाती हैं ज़रूरी नहीं कि नाक में पानी डालना, इस तरह के सवाल करते हैं, इससे रहनुमाई करते हैं। जी, आपका सवाल ये है कि नहाने के बाद वज़ू करना। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमाने के बाद दोबारा वज़ू नहीं करते थे, चूँकि जब आप गुस्ल करते हैं तो वो अज़ा धुल जाते हैं, जो आपने अज़ा धोने होते हैं, फ़राइज़ जो आपके मुकम्मल हो जाते हैं। आपका चेहरा धुल जाता है, आपके बाजू धुल जाते हैं, आपके पाँव धुल जाते हैं, आपका मसा हो जाता है, बल्कि सर पूरा धुल जाता है। तो गुस्ल करने के बाद दोबारा वज़ू करने की हाजत नहीं पड़ती। जब आपने गुस्ल कर लिया साथ में उसमें वज़ू भी हो जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि भाई हमने नीयत नहीं की थी वज़ू की, तो नीयत के बगैर वज़ू कैसे हो गया। तो अर्ज़ ये है कि वज़ू के लिए नीयत है ही नहीं, वज़ू के लिए नीयत फ़र्ज़ ही नहीं है। वज़ू के 4 फ़र्ज़ है, चेहरा धोना है आपने, जो हाथ धोने बाजू कोनियों समेत, और सर का मसा करना है, पाँव धोने हैं, तो उसमें वज़ू की उसमें शर्त ही नहीं है। जब आप नहाते हैं तो आपका वज़ू हो जाता है, दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुल्ली नहीं की या नाक में पानी नहीं चढ़ाया, ये फ़र्ज़ नहीं है। 4 फ़र्ज़ हैं, वो आपने याद रखने हैं कि चेहरा धोना है, कोनियों समेत बाजू धोने हैं, और सर का मसा करना है, और पाँव धोना है। ये धुल गए कहीं भी किसी वक्त भी तो आपका वज़ू हो गया। ठीक है। कुल्ली करना सुन्नत है, वो तो बंदा जैसे गुस्ल करता है तो कुल्ली कर ही लेता है, तो अगर ना भी किए तो कोई मसला नहीं है। तो मसला ये फ़ाइनल हुआ कि गुस्ल करने के बाद वज़ू की हाजत नहीं रहती, गुस्ल के साथ वज़ू भी हो जाता है। जी ये हुजूर एक सवाल है, और ये जनाजा पढ़ने से पहले मैयत के लिए दुआ या फातिहा कर सकते हैं? जनाज़ा पढ़ने से पहले मैयत के लिए दुआ करना या फातिहा करना, इस्तिग़फ़ार करना, चूँकि दुआ आप हर वक्त कर सकते हैं। दुआ अभी मेरे लिए कर सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, या अल्लाह इजाज़ भाई को तरक्की नसीब फरमा, उनकी बख्शिश फरमा, आप मेरे लिए कर सकते हैं। तो दुआ तो हर वक्त, इस्तिग़फ़ार तो हर वक्त की जा सकती है, फातिहा भी जब आप चाहें कर सकते हैं। तो दफनाने से पहले आप कर सकते हैं। कोई वैसे तो अफजल तो दफनाने के बाद होता है ताज़ीयत करना है कि भाई अभी जो सारे लोग मसरूफ़ हैं और बाद में हम ताज़ीयत करेंगे, लेकिन अगर पहले कर लेता है तो कोई हर्ज नहीं है। दुआ भी कर सकता है, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकता है, उसके लिए इसाले सवाब भी कर सकता है, क्योंकि इन चीज़ों की कोई लिमिट नहीं, कोई टाइम नहीं है कि पहले करें या बाद में करें, तो की जा सकती हैं। तो मसला ये हुआ कि जनाज़ा पढ़ने से पहले भी मैयत के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार की जा सकती है। जी। अच्छा दूर एक सवाल और है कि नमाज में नियत करते वक्त हाथ उठाना ज़रूरी है? नमाज में मैंने पहले जैसे अर्ज़ की ना कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं, तो हाथ उठाते हैं जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह अकबर कह के आपने हाथ उठाना है। ठीक है। नियत आपने पहले करनी होती है, यानी नियत आपने की है कि मैंने अभी 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ ज़ोहर के, तो आपकी नियत दिल में होती है। तो अल्लाह अकबर हाथ उठाने अल्लाह अकबर के लिए होती है, अल्लाह अकबर कह के आप हाथ उठाते हैं। ठीक है। तो उस वक्त या बाज़ औक़ात जो हैं वो यहाँ करके फिर नियत कर रहे होते हैं। ठीक है जी। 4 रकात सुन्नतें हैं, वक्त ज़ोहर, यूँ करके फिर अल्लाह अकबर कह के ये करते हैं। ठीक है जी। तो हाथ उठाने के लिए नियत जो होती है वो पहले होती है, यानी नियत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर आप ज़बान से भी नहीं की आपने, और ज़बान से लाजमी भी नहीं है, आपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं ज़ोहर की 4 सुन्नतें पढ़ूँ, अल्लाह अकबर, बस ऐसा आप करेंगे। ठीक है जी। जी, पहला सवाल जो आपका ये है कि नमाज में शामिल होते हैं, कोई नियत नहीं होती, तो ज़ाहिर है आपका कुछ इरादा तो हो गया ना कि इमाम साहब जो है वो ज़ोहर की 4 रकातें पढ़ा रहा है, तो आपके जहन में तो होगा ना कि 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो आपके जहन के किसी खाने में तो होगा कि 4 पढ़ने, लिहाजा मैं 4 रकात में शामिल हो रहा हूँ, तो इसी को नियत कहते हैं। अगर वैसे बंदा नमाज़ पढ़ ले और सलाम फेरने के बाद अगर कोई किससे पूछे
भाई कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हो, और अगर वो सोच के बताए कि पता नहीं मैं ज़ोहर पढ़ रहा हूँ कि पता नहीं असर पढ़ रहा हूँ, उस वक्त फिर नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो अगर आपसे कोई सलाम फेरने के बाद आपसे पूछे कि भाई आपने इमाम के पीछे कौन सी नमाज़ पढ़ी है, तो आप फ़ौरन बता देंगे मैंने ज़ोहर पढ़ी है, असर पढ़ी है, मगरिब पढ़ी है, तो इसी को कहते हैं दिल में इरादा, वो तो आपका इरादा हो गया। तो अगर यानी कि मतलब इमाम साहब खड़े हुए, आप जाके अल्लाह अकबर कह के आप शामिल हो गए, तो ये इरादा ज़ाहिर है आप असर के 4 फ़र्ज़ ही पढ़ रहे हैं इमाम के पीछे, अगर वो असर पढ़ रहा है तो इसी को नियत कहते हैं। दूसरा, नमाज में ख़यालात आना, तो ये तो आना है, ये मुझे भी आते हैं, आपको भी आते हैं। हम जो सजदा साहब करते हैं इमाम हज़रात अक्सर, वो हर एक को आते हैं। बस ये कि जितना हो सके जो इमाम साहब किरात कर रहे हैं उस पर तवज्जो दें और बार बार लौटाए। बार बार ये लड़ाई है, मेरी और आपकी शैतान से लड़ाई है, झगड़ा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास और मेरे पास एक ख़जाना है ईमान का, तो वो शैतान नहीं चाहता कि ये ख़जाना साथ लेके जाए, नमाज की बरकतें लेके जाए, क्योंकि नमाज में जब खड़ा होता है तो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है। तो भी ये लड़ाई आपके और चल रही होती है शैतान नफ्स की, तो ये आप लड़ाई लड़ते रहें, ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम के पास सहाबा या अर्ज़ किया रसूलल्लाह, इस तरह के ख़यालात आते हैं कि हम कहते हैं कि हम कोयला हो जाएं। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया अच्छा इस तरह के ख़यालात आते हैं, हाँ जी। फरमाया ये तो असल ईमान है, ये सरी ईमान है। तो ख़यालात का आना ये बुरा नहीं बल्कि सरी ईमान है, उसको दूर करना चाहिए, लेकिन अचानक आ जाते हैं तो ये ईमान की निशानी है कि जिस दिल में ईमान होता है शैतान उसी दिल पर वार करता है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बस ये कि बार बार लड़ाई जारी रखे कि जी मैं दोबारा फिर मैंने फ़ोकस करना है नमाज पर, फिर मेरा जहन इधर होगा, तो ये काम जारी रखे। जी मेरा सवाल एक और है, एक दोस्त का सवाल है कि रोज़ जो हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो उसको फिर किस्तों के साथ जो ना वो ज़्यादा वापसी करना होती है, तो जो ज़्यादा हम वापस करते हैं तो क्या वो सूद के ज़मरे में आता है? जी सूद ही होता है वो, जो बैंक से कर्ज़ा लिया जाता है, फिर वो बैंक आप 2 लाख लेते हैं, वो 3 लाख आपसे लेता है, तो ज़ाहिर वो आप जो पे कर रहे होते हैं वो सूद होता है। एक और सवाल कि जो सुपरवाइजर वगैरह या ठेकेदार होते हैं वो कंपनी से लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदे का 2000 रुपया लेते हैं, लेकिन वो लेबर को देते हैं 1500 रुपया, तो जो उनका एक्स्ट्रा 500 रुपया लेना उनके लिए जायज़ है या नहीं? इसमें 2 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि आपने ठेका ले लिया कंपनी से, ठीक है जी, आपने कंपनी ने कहा कि भी हमें काम चाहिए, तो कितने में काम करा दोगे? आपने कहा जी मैं ये आपको 1.5 लाख में काम करा दूंगा, ठीक है जी। कंपनी ने आपको 1.5 लाख रुपए दे दिया, तो आपने जो है वो मज़दूर लगा दिए, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है मज़दूर को आप 2000 दें या 1500 दें, क्योंकि आपने ठेका ले लिया कंपनी से, और अब आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो जितना चाहें अपने मज़दूर की मर्ज़ी है 2000 पे काम करे या 1500 पे काम करे, तो ये जो बचेंगे वो आपके होंगे, ठीक है जी। दूसरा ये तो बिल्कुल ठीक है, ये ठेका लेता है कोई भी ठेकेदार या आप लेते हैं कोई भी लेता है, तो वो आप चाहे वो 2000 दे दें 1500 दे दें, तो इसमें कोई नहीं है। दूसरा ये होता है कि आप मज़दूर ले आते हैं, 10 मज़दूर 20 मज़दूर ले आए आपने, मज़दूरों ने मालिक से बात की, मालिक ने कहा ठीक है जी आपको 2-2000 रुपये आपको दिहाड़ी दी जाएगी, ठीक है जी। आप सुपरवाइज़र हैं लेकिन तनख्वाह और कौन दे रहा है? मालिक दे रहा है, डायरेक्टली मालिक ने उनको रखा है, आप ले आए हैं, तो मालिक कह रहा है कि ठीक है जी आपको 2-2000 रुपये मिलेंगे। तो क्या हुआ कि आपने शाम को उनके 2-2000 लेके उनको 1500 दे दिए, ये आपने ज़्यादती की, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके मज़दूर नहीं, वो उस मालिक के मज़दूर हैं, मालिक उनको 2000 दे रहा है, तो आपने भी उनको 2 ही देने, आपने उसकी कटौती नहीं करनी, ठीक है जी। जिहाद करते वक्त जो जिहाद के वक्त के जो दौरान नमाज़ें आएंगी, वो जो जिहाद के दरमियान टाइम में नमाज़ें आएंगी, तो उनका उस मुजाहिद पर पढ़ने का क्या हुक्म है? हाँ ये कुरान पाक में भी है, ठीक है ना। ज़ाहिर जब आप जिहाद पे जाते हैं, घर में तो जिहाद नहीं होता, आप सफ़र में होते हैं, तो सफ़र की नमाज़ पढ़ेंगे आप, ठीक है। कुरान पाक में है कि आप चलते हुए असला लेते हुए जिस हालत में भी हैं आप पढ़ेंगे, 2 पढ़ लेंगे, ठीक है जी। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको कहते हैं नमाज खौफ, आप अलैहिस्सलाम ने जमात फरमाई
تو صحابہ نے آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھی، پھر دوسرے جو تھے وہ دشمن کے سامنے تھے اور آدھے جو آپ علیہ السلام کے پیچھے تھے انہوں نے ایک رکعت پڑھ کے وہ چلے گئے، دوسرے آپ علیہ السلام کھڑے رہے، وہ دوسرے آئے، انہوں نے آپ علیہ السلام کے پیچھے ایک رکعت پڑھی، پھر یہ چلے گئے، پھر وہ آ کے انہوں نے آپ علیہ السلام نے سلام پھیر دیا، پھر وہ آئے، انہوں نے جو رہتی تھی رکعت وہ مکمل کی، سلام پھیر کے پھر چلے گئے۔ تو اسے کہتے ہیں نماز خوف۔ یہ اس وقت ہے کہ جب سارے لوگ کہیں کہ ہم نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی، چونکہ پتہ نہیں اگلی زندگی کا اچانک گولی لگ سکتی ہے، تیر آ سکتا ہے، ہم دنیا سے چلے جا سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس شخص کے پیچھے نماز پڑھیں، اس وقت یہ ہے۔ ہاں سب اگر چاہتے ہیں کہ 5 اس امام کے پیچھے پڑھیں، 5 اس کے پیچھے پڑھیں، 50 اس کے پیچھے پڑھیں، تو وہی طریقہ ہے کہ 150 آدمی جو دشمنوں کے سامنے کھڑا ہوگا اور باقی جتنے ہیں 150 100 وہ آدمی پیچھے ہو کے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر اکیلے پڑھیں گے 2 فرض پڑھیں گے اور پھر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جب تک جان ہے، جب تک وقت ہے، تو آپ نے نماز کو آپ نے قضا نہیں کرنا۔ جب غزوہ احزاب جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، اس میں دشمن سامنے تھا، بہت لڑائی گھمسان کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ نے خندقیں کھودی ہوئی تھی، تو اس میں آپ علیہ السلام کی ظہر کی نماز قضا ہوگی، عصر کی بھی قضا ہوگی، مغرب میں جا کے آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ جمع کی اور نمازوں کو پڑھا۔ تو آپ علیہ السلام نے یعنی کیونکہ 20 دن یہ بیچ میں رہا ہے، کبھی کبھار 1-2 مرتبہ ایسا ہوا، ادروائز آپ علیہ السلام نے جہاد کے اندر ہی نمازوں کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نمازیں معاف نہیں ہیں، نمازیں پڑھی جائیں، غور کیا جائے، مختصر کر کے پڑھی جائیں۔ جب سفر میں ہوتے ہیں، جہاد میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ پر صرف فرض ہوتے ہیں اور کوئی نہیں، صرف آپ فرض پڑھیں اور اس کے بعد آپ اپنے کام میں لگ جائیں۔ جی استغفار لفظ کی بجائے استغفراللہ کہنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے؟ اصل میں جب آپ بولتے ہیں نا بھائی استغفار پڑھو، تو یہ مصدر بولنا پڑتا ہے کہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، تو پھر میں پڑھوں گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے کسی کو بتانا ہے نا، تو آپ نے یہ نہیں کہنا استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ، تو وہ آپ پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوں، تو آپ نے کہنا استغفار پڑھیں۔ استغفار پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، جو ہے وہ استغفار کی یہ فضیلت ہے، استغفار یہ مصدر ہے، تو آپ نے بولتے ہوئے آپ نے کہنا کہ استغفار پڑھیں، تو وہ استغفار کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہوتا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عربی میں اس کو تسمیہ کہتے ہیں، تو میں آپ کو کہوں کہ آپ تسمیہ پڑھیں، تو تسمیہ مطلب یہ کہ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو استغفار ہوتا ہے کہ آپ استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، تو وہ پھر پڑھنا کیا ہوگا؟ پڑھنا یہ ہوگا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جی قضا نمازیں جو ہیں وہ زوال کے وقت کے علاوہ کسی بھی وقت میں ادا کر سکتے ہیں، یا کہ ظہر کے وقت، عصر کی عصر کے وقت ہی ادا کرنی ہوگی؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ قضا نمازیں جو ہیں، مثلا ظہر کی قضا ہوئی تو کیا صرف اس کو ظہر کے وقت ہی قضا کیا جا سکتا ہے یا کسی اور وقت بھی قضا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، قضا جب ہو گئی، آپ جب چاہیں آپ قضا کو ادا کر سکتے ہیں۔ صرف زوال کے ٹائم، سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اینڈ ٹائم، تو بالکل زوال ہو رہا ہے، ان 3 ٹائموں کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا پڑھیں۔ مثلا آپ کی ظہر کی قضا ہوئی، آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، تو اب یہ نہیں کہ ظہر کی قضا ہوئی تو آپ نے ظہر کے ٹائم پڑھنی، ایسا نہیں ہے، جب چاہیں پڑھ لیں۔ عشاء کی 4 سنت میں دوسری رکعت میں اتحیات، درود اور دعا مکمل پڑھیں گے؟ ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے، ہاں یہ مسئلہ بڑا ہے کہ عصر سے پہلے 4 سنتیں ہو گئیں یا عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ ہو گئیں، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 پڑھ کے اس کے بعد دوسری کے بعد آپ درود پاک بھی پڑھیں، اتحیات پڑھ کے درود پاک پڑھیں، سارا کچھ پڑھ کے پھر تیسری میں کھڑے ہو جائیں تو آپ نے ثنا پڑھنی ہے اور سارا کچھ پڑھنا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے، یہ پڑھیں گے تو ثواب ہوگا۔ وہ جو نا مکسنگ ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کس طرح پڑھنا ہے۔ میں تو یہ بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھیں، یہ ثواب کے چکر میں غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو غیر موقدہ ہوتا ہے وہ نفل کے درجے میں ہوتے ہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ نفلی ہیں، تو جارے 2-4 پڑھیں گے، مطلب آپ نے 2 نفل کے ساتھ 2 نفل اور ملا لیے، اس لیے آپ نے عشاء سے پہلے 4 پڑھنی ہے یا عصر سے پہلے 4 پڑھنی ہے، تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ اتحیات پڑھ کے درود پاک پڑھیں، دعائیں پڑھیں، پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، سارا کچھ کریں، تو وہ ثواب کی بات بتاتے ہیں، یہ لازمی نہیں ہے۔
تو بعض اوقات بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کس طرح پڑھنا ہے، کیا تقسیم کریں. تو میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ زیادہ ثواب کے چکر میں بندہ پریشان نہ ہو. جس طرح آپ دوسری سنتیں پڑھتے ہیں نا، سنت موقدہ پڑھتے ہیں نا، ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح 4 سنتیں ایسے ہی پڑھیں. 2 پڑھ کے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں، اور 4 پڑھ کے پھر اتحیات درود پاک پڑھ کے پھر سلام پھیر دیں، تاکہ یہ ذہن میں ٹینشن نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر تو کوئی نہیں، وہ تو پڑھتا رہے، اس کو ثواب زیادہ ہوگا. لیکن اگر ٹینشن بنتی ہے تو آپ اس کو رہنے دیں. آپ جس طرح 4 موقعہ پڑھتے ہیں اسی طرح غیر موقعہ پڑھ لیں. جی میرا آخری سوال ہے، اور یہ موحد کا یہ کہیں اگر سوال کرنا ٹھیک ہے، نہیں تو میرا آخری سوال ہے. اگر سفر کے دوران قصر نماز امام کے پیچھے پڑھنی ہے تو نیت میں اسی نماز کا نام دیں گے یا صرف ویسے ہی 4 نماز قصر بولیں گے؟ جیسے ابھی آج ہم نے نیت کو کافی ڈسکس کیا ہے نا. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. آپ سفر میں ہیں، آپ نے دیکھا کہ عصر کی نماز ہو رہی ہے، تو آپ نے جو ظاہر ہے نیت تو آپ نے عصر کی کرنی ہے نا، نیت تو شامل آپ کی ہوگی. تو آپ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی امام عصر پڑھا رہا ہے تو میں بھی عصر پڑھ رہا ہوں. جب آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو مقیم امام 4 رکعتیں پڑھائے گا تو آپ بھی 4 پڑھیں گے. آپ مسافر اکیلی نماز پڑھیں گے تو پھر تو 2 رکعتیں پڑھیں عصر کی. اور اگر آپ امام جو ہے مقیم ہے اس کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو پھر آپ 4 ہی پڑھیں گے. اور جو امام پڑھا رہا ہے ظاہر ہے آپ وہی پڑھیں گے نا. عصر امام پڑھا رہا ہے تو آپ نے بھی عصر ہی پڑھنی ہے. اب یہ نہیں کہ امام عصر پڑھا رہا ہے اور آپ نیت کریں گے عشاء کی، ایسا نہیں ہے. جو امام پڑھائے گا آپ کی نیت بھی وہی ہوگی کہ میں عصر ہی پڑھ رہا ہوں. جی صاحب میرا سوال ہے، یہ جو فجر کی نماز ہوتی ہے جی تو ہم نے تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ سنتے پہلے پڑھیں جی تو بعد میں فرض ادا کریں. جی یہ جو لوگ جماعت ہو رہی ہوتی ہے، جماعت درمیان میں چلی گئی ہے، 1 رکعت ہو رہی ہے اور پیچھے سے لوگ آتے ہیں، آ کے اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں، سنتے اپنی شروع کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیں، یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب نماز فرض کھڑی ہو جائے تو آپ نے فرض میں شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو عام اصول یہی ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے گی تو آپ نے فرض میں شامل ہو جانا ہے. جو سنت فجر کی اس کی بہت زیادہ تاکید ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کچھ ایسے صحابہ تھے جو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو ساتھ ہی وہ کسی گھر میں وہ 2 رکعتیں سنتیں پڑھ کے پھر شامل ہوتے تھے. جیسے عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، تو آپ علیہ السلام کی زوجہ حفصہ ہے، وہ ان کے بھائی تھے. تو جب دیکھتے کہ اذان جماعت کھڑی ہوئی ہے تو ان کے گھر چلے جاتے، وہیں سنتیں پڑھ کے پھر آپ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے تھے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، وہ چونکہ آپ علیہ السلام کے بہت بڑے پیارے اور عاشق صحابی، تو ان کو پتہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو فجر کی 2 سنتیں بہت زیادہ محبوب ہیں. تو آپ جو ہے نا کونے میں، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے، جہاں آواز نہیں آتی تھی، 2 پڑھ کے تو پھر اس کے بعد شامل ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہ اگر آپ کو کہیں جگہ مل جاتی کونے میں دور کہ امام کی قرات کی آواز نہیں آ رہی، تو پھر آپ جلدی 2 سنتیں پڑھ کے آپ اس میں شامل ہو جائیں. لیکن آپ کی مسجد اس طرح کے مائک ہے، آواز آ رہی پوری مسجد میں، اور آپ کہیں بھی پڑھیں گے تو آواز آئے گی، تو پھر آپ فجر جو ہے نا فرض میں شامل ہو جائیں. اس میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ یہاں جیسے آپ کو پتہ چلا کہ 5:50 پہ جو ہے وہ فجر کا ٹائم ہے، تو 5:50 آپ کے گھر میں ہو گئے ہیں، تو یہیں سے آپ جلدی جلدی 2 سنتیں پڑھیں اور پھر جا کے آپ پہنچیں. لیکن آپ جب مسجد میں گئے، نماز کھڑی ہو گئی ہے اور آواز آ رہی ہے آپ کو، تو پھر آپ جو ہے وہ جماعت میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے جی.